السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ اجمعین، اما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال الله تبارك وتعالى في مقام الآخر: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الرسالة والنبوة قد انقطعت فلا رسول بعد ولا نبي، أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. سب سے پہلے باعث کائنات، فقر موجودات، حبیب کبریا، امام الانبیاء، رحمت للعالمین، شفیع المذنبین، آقا نامدار احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار گوہر بار میں ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لے: اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلی. آج کے اس تفہیم ختم نبوت ورک شاپ کے موقع سے مجھے جو عنوان دیا گیا ہے، عقیدہ ختم نبوت اور منکرین ختم نبوت، زیادہ کسی تمہید کے میں اپنے اس مضمون پر آتا ہوں، کیونکہ وقت بہت کم ہے، لمیٹڈ ہے، اور یہ جو عنوان دیا گیا ہے یہ عنوان بہت طویل ہے اور طویل الوقت کا متقاضی ہے، لیکن دعا کرتے ہیں کہ اس تھوڑے سے وقت میں اس عنوان سے متعلق بنیادی باتیں، ایلیمنٹری فنڈامنٹلس باتیں اور امپورٹنس باتیں آپ احباب کے سامنے آ جائیں. دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی کہنے والے کو صحیح کہنے کی توفیق عطا فرمائے. اس عنوان سے پہلے ایک چھوٹی سی تمہید جو اسی عنوان سے متعلق ہے، ریلیٹڈ ہے، کہ ہم مسلمان اچھی طرح جاننا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر دین کو مکمل کر دیا ہے. جیسا کہ حجۃ الوداع کے موقع پہ اللہ تبارک و تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نزول قرآن کا جو سلسلہ غار حرا سے شروع فرمایا تھا، اس سلسلے کو ختم فرما کر اللہ تبارک و تعالی نے
صحابہ رضوان اللہ اجمعین کے سب سے بڑے اجتماع میں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ وقت بالکل آخری وقت تھا. اس کے بعد یہ حج کا موقع ہے، ذی الحجہ کا موقع ہے، محرم کا مہینہ، سفر کا مہینہ، ربیع الاول کے مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرماتے ہیں. تو اس خاص موقع پر اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں جو آیت کریمہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو آیت کریمہ نازل فرمائی ہے، الیوم اکملت لکم دینکم، آج ہم نے دین کو مکمل کر دیا ہے، آج ہم نے دین کو مکمل کر دیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر دین کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کر دیا ہے؟ مکمل کر دیا. یہ اعلان اللہ تبارک و تعالیٰ نے کر دیا ہے. اس سے پہلے اس طرح کا اعلان، اس طرح کا اناؤنسمنٹ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کسی بھی آسمانی کتاب میں نہیں آئی، اور کسی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نبی پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم نازل نہیں فرمایا. جو حکم کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور جو ہدایت اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا ہے، اس طرح کا حکم، اس طرح کی بات اس سے پہلے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں بھیجی. الیوم اکملت لکم دینکم، آج ہم نے دین کو مکمل کر دیا ہے. جو دین کی تعلیم کا سلسلہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے شروع فرمایا تھا، اور نوح علیہ الصلوۃ والسلام پر احکامات کا جو سلسلہ شروع فرمایا تھا، اس سلسلے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کر دیا ہے؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل فرما دیا ہے. الیوم اکملت لکم دینکم، دین مکمل ہو گیا ہے. اور دین کے مکمل ہونے کا نتیجہ ہے وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي. اگر دین مکمل نہیں ہوتا تو نعمتیں بھی مکمل نہیں ہوتی تھی. نزول قرآن کے ختم کے ساتھ، ختم نزول قرآن کے ساتھ دین مکمل ہو گیا. یہ بات اچھی طرح ذہن نشین کر لیں میرے نوجوان ساتھیوں. ختم نزول قرآن، قرآن مجید کے نزول کے ساتھ ہی کیا ہو گیا؟ دین مکمل ہو گیا. اور دین کی تکمیل کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ساری نعمتیں کیا ہو گئی؟ مکمل ہو گئی. وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑے وضاحت کے ساتھ، بڑے کلیئرلی فرما دیا کہ ہم نے دین کو بھی مکمل کر دیا ہے، اور دین کی تکمیل کے ساتھ ساری نعمتیں مکمل ہو چکی ہے. اب اس کے بعد دین کی کوئی بات باقی نہیں رہی ہے، کوئی بات باقی نہیں رہی جس کی ضرورت پڑ سکے آگے والوں کے لیے. کیونکہ اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو طریقہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے، رہبری کے لیے، رہنمائی کے لیے، ان کے گائیڈنس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ہر زمانے میں، ہر جگہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو نازل فرماتے تھے، مبعوث فرماتے تھے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہدایت کا طریقہ تھا. تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک ایک بعد دیگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک مبعوث فرمایا. یہ لوگوں کی ہدایت کے لیے آیا کرتے تھے. اور ایسا ہوتا تھا کہ بعض انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ کسی خاص قوم کے لیے مبعوث فرمائے، کسی خاص قوم کے لیے، پرٹیکولر قوم کے لیے. دنیا کی آبادی تو بہت تھی اس زمانے میں، ہر زمانے میں، تو زمانے کے اعتبار سے اس زمانے میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ نظام تھا، کسی ایک پیغمبر کو اللہ تبارک و تعالیٰ عالمی نے بنایا، انٹرنیشنل نہیں بنایا، کانٹیننٹل نہیں بنایا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ نظام تھا، یہ ترتیب تھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی، کسی ایک پیغمبر کو کسی ایک قوم کی طرف مبعوث فرماتے تھے.
یا کسی ایک پیغمبر کو کسی ایک علاقے ایریے کی طرف مبعوث فرماتے تھے. وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، جیسا کہ قرآن مجید میں ذکر ہے. مدین کی طرف علاقہ کا نام ہے مدین، شعیب علیہ السلام کو مبعوث فرمائے. تو معلوم ہوا اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبیوں کو جاری کرنے کی جو ترتیب تھی، جو سنت اللہ کا جو طریقہ تھا، وہ یہ تھا کہ کسی ایک پیغمبر کو کسی ایک خاص قوم کے لیے، کسی پیغمبر کو کسی خاص علاقے کے لیے مبعوث فرمایا کرتے تھے، اور ان کی تعلیمات جو ہوتی تھی انہی کی حد تک محدود اور لمیٹڈ ہوتی تھی. حدود تھے، باؤنڈریز تھی. لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی ایک قوم کے لیے نہیں، اور کسی ایک مقام کے لیے نہیں، علاقے کے لیے نہیں، بلکہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے اقوام کے لیے، سارے عالم کے لیے، اور ساری دنیا کے لیے، اور تمام علاقے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی مبعوث فرمایا. کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے دین کو مکمل کرنا تھا. عقلی اعتبار سے اس بات کو اچھی طریقے سے سمجھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین کو کیوں مکمل کر دیا. دین کو کیوں مکمل کر دیا؟ دنیا اگر ختم ہو جاتی، دین مکمل ہوتا، دنیا ختم ہو جاتی تو بات کچھ نہیں تھی، سوال باقی نہیں رہتا تھا. لیکن دین کی تکمیل کے بعد بھی دنیا قائم رہنے والی ہے، ہاں، قیامت تک باقی رہنے والی ہے. تو ظاہر بات ہے کہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب دنیا باقی رہے گی تو قیامت تک آنے والے بندوں کی رہنمائی کے لیے، رہبری کے لیے یہ سلسلہ جاری ہونا چاہیے تھا. کیوں اللہ تبارک و تعالی نے کیا کر دیا؟ دین کو مکمل کر دیا، اور پھر نبوت کے سلسلے کو آگے جاری نہیں فرمایا. تو دیکھیے، اللہ تبارک و تعالی رب العالمین ہے. کیا ہے؟ رب العالمین ہے. سارے عالم کے، سارے مخلوق کا رب ہے، پالنے والے ہیں. تو اس اللہ تبارک و تعالی نے جسمانی تربیت اور نشو و نما اور اس کو رائز اپ کرنے کا ایک طریقہ رکھا اللہ تبارک و تعالی، کہ جب پیدا ہوتا ہے بچہ تو اس کے بعد دھیرے دھیرے وہ کیا ہوتا ہے؟ رائز اپ ہوتا ہے، بڑھتا ہے، اس کا خط بھی بڑھنے لگتا ہے نا، خط بھی بڑھنے لگتا ہے. لیکن کیا یہ خط ہمیشہ بڑھتے رہتا ہے؟ ہمیشہ رائز ہی ہوتے رہتا ہے؟ نہیں ہوتا. ایک حد تک آ کر ایک اسٹیج پر، ایک ایج میں، غالباً 21 ایئرس میں ہائٹ کا بڑھنا کیا ہو جاتا ہے؟ ختم ہو جاتا ہے، اسٹاپ ہو جاتا ہے. اگر یہ خط کا بڑھنا جاری ہوتا، 21 سال میں ہم 6 فٹ 7 فٹ کے ہوئے، پھر 21 سال میں 42 ایئرس 44 ایئر کے، ایسا بڑھتے رہتے، انسان بڑھتے چلے جاتے ہے نا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کر دیا؟ ایک ایج میں، ایک اسٹیج پہ آ کر کیا کر دیتے ہیں؟ ہائٹ کو کم کر دیتے ہیں. یعنی جسمانی اعتبار سے جتنے بدن کا ریکوائرمنٹ تھا، جتنے پارٹس، جتنے فنکشننگز کے پارٹس ہے بدن میں، وہ کام کرنے کے لیے، باقی زندگی کے لیے وہ مکمل ہو جاتے ہیں ان سالوں میں. یہاں پر کیا ہو جاتے ہیں؟ مکمل ہو جاتے ہیں. اب اس کے بعد خط کا بڑھنا بند ہو جاتا ہے. انسان شعور کو پہنچ جاتا ہے، میچور ہو جاتا ہے، میچورٹی انسان کے اندر آ جاتی ہے مکمل طور پہ. اب اس کے بعد خط نہیں بڑھتا. اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں ایک درخت ہوتا ہے، ہم بیج بوتے ہیں، اور اس کی کیا کرتے ہیں؟ پرورش کرتے ہیں، پانی دیتے ہیں، آبیاری کرتے ہیں، اس کو بڑا کرتے ہیں، کونپلی نکلتی ہے، پھر بعد میں وہ بڑھنے لگتا ہے، پتے لگتے ہیں، ایک تناور درخت بن جاتا ہے. بنتا ہے نہیں بنتا؟ اب اس کے بعد کیا ہے نتیجہ؟ یہ جو ہماری محنت کا جو نتیجہ نکلتا ہے وہ فروٹ کی شکل میں نکلتا ہے. جب درخت پھل دینے لگتا ہے، مکمل ہو جاتا ہے، پھل دینے لگتا ہے، تو درخت کیا ہو جاتا ہے؟ مکمل ہو جاتا ہے. جس مقصد کے لیے جو درخت لگایا جاتا ہے، جب وہ نتیجہ خیز بن جائے، فروٹفل ثابت ہو جائے، تو وہ اس کی تکمیل سمجھی جاتی ہے نا، تکمیل سمجھی جاتی ہے. کیا درخت ہمیشہ بڑھتا ہی رہتا ہے؟ بڑھتا ہی رہتا ہے؟ نہیں بڑھتا. ایک حد تک آ کر وہ بھی رک جاتا ہے، اس کے بعد پھل دینا شروع کرتا ہے.
اسی طریقے سے سیکھنے سکھانے کا ایک مرحلہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھا ہے. ہاں، استاد شاگرد کا ایک رشتہ ہے. ہم اچھی طرح جانتے ہیں یہاں پر اسٹوڈنٹس کافی تعداد میں موجود ہیں اور تقریباً تعلیم یافتہ طبقہ ہے. یہ بات کو اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ کوئی بھی چیز کو ہم جو سیکھتے ہیں کسی بھی فیلڈ کا ہو، علوم جو فنون حاصل کرتے ہیں، سائنس جو حاصل کرتے ہیں، ایک حد تک حاصل کرتے ہیں، ہے نا. ڈگری کمپلیٹ کرتے ہیں، پی جی کرتے ہیں یا آگے بڑھ کر ڈاکٹریٹ کرتے ہیں. اس کے بعد کیا کرتے ہیں؟ رک جاتا ہے سلسلہ. اس کے بعد یہ رسمی تعلیم حاصل کرنے کا سلسلہ کیا ہو جاتا ہے؟ مکمل ہو جاتا ہے. دنیا والوں نے اس کو مکمل کر دیا ہے. ایسا نہیں کہ زندگی بھر جب تک زندگی باقی رہی انٹل ڈیتھ، آخری سانس تک تم کیا کرتے جاؤ؟ ڈگری پہ ڈگری اور کورس پہ کورس کرتے چلے جاؤ. ایسا نہیں ہے. ایک حد تک اگر علم حاصل کر لیا جاتا ہے، اس کے بعد کیا کرتے ہیں؟ جو علم حاصل ہوا ہے، جو نالج ہم نے گین کیا ہے، اس کو سامنے رکھ کر ہم کیا کرتے ہیں؟ کام لے لیتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ کام لے لیتے ہیں. سیکھے ہوئے علم سے استفادہ کیا جاتا ہے، اس کو یوٹیلائز کیا جاتا ہے. ایسا تو نہیں ہے نا کہ ہمیشہ وہ کورس کرتے چلے جائے، کورس پہ کورس، کورس پہ کورس، کورس پہ. ایسا طریقہ نہیں ہے. اگر ایسا ہوتا تو بہت مشکل تھا. تو ایسے ہی میرے نوجوان ساتھیوں، میرے بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی حکمت سے جب دیکھا کہ اب یہ وقت ہے اپنے دین کو مکمل کر دینے کا، دین کی تعلیمات کو مکمل کر دینے کا، تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا اور آپ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کر دی؟ دین کو مکمل کر دیا. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. دین کو مکمل کر دیا. بات سمجھ میں آگے بھی؟ اب کسی قسم کا دین باقی نہیں ہے. دین کا معنی زندگی گزارنے کا خدائی نظام، زندگی گزارنے کا. اللہ نے انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے. دنیا میں جا کر زندگی کیسے گزارنا، کیا لائف اسٹائل اختیار کرنا، تو اس کا نام کیا ہے؟ دین ہے. خدائی نظام، اللہ کا جو سسٹم ہے وہ سسٹم اختیار کرنا. تو اللہ نے تمام سسٹم کو کیا کر دیا؟ مکمل کر دیا ہے. اب کسی نظام کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. اس تمہیدی گفتگو کو اچھی طرح پیش نظر رکھ کر اب آ جائیے کم ٹو دا سبجیکٹ. ہم اپنے مضمون کی طرف آ جاتے ہیں. کیا ہے بھئی ہمارا مضمون آج کی مجلس کا؟ ارے بولیے. عقیدہ ختم نبوت اور منکرین ختم نبوت، یہ ہمارا سبجیکٹ ہے نا. یہ عام تقریر نہیں ہے جی. عام تقریر ہے، عام بیان ہے نہیں ہے، خاص بیان ہے، ایک لیکچر ہے. تو اس میں ہونا یہ چاہیے کہ میں آپ کو سمجھانا، آپ سمجھنا. میں آپ کو سمجھانا، اچھی طرح سمجھانے کی کوشش کرنا، اور آپ بھی کیا کرنا؟ اچھی طرح سمجھنے والے بننا. اور مجھے ایسا لگنا کہ میں آپ کو صحیح معنی میں سمجھا پا رہا ہوں، اور آپ کا ایٹیٹیوڈ یہ بتانا، آپ کا باڈی لینگویج، آپ کا باڈی یہ بتانا کہ آپ کو سمجھ رہے ہیں. تو اس طریقے سے انشاءاللہ العزیز ہم کیا ہے؟ سیکھنے والے بنیں گے، سبجیکٹ کو سمجھنے والے بنیں گے. تو آج کی مجلس کا ہمارا عنوان کیا ہے؟ سبجیکٹ کیا ہے؟ عقیدہ ختم نبوت ایک، اور منکرین ختم نبوت. تو گویا کہ اس عنوان کے دو جز ہیں. اس عنوان کے دو جز ہے، 2 پارٹ ہے. ایک جز ہے عقیدہ ختم نبوت، اور دوسرا جز ہے منکرین ختم نبوت. یہ دو جز، یہ 2 پارٹس مل کر کمپلیٹ سبجیکٹ بنتا ہے، ٹاپک ہوتی ہے. تو پہلے ہم پہلے جز کو سمجھتے ہیں، پارٹ 1 کو اچھی طرح سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. عقیدہ ختم نبوت کیا ہے؟ دیکھیے، عقیدہ ختم نبوت میں عقیدہ ختم نبوت یہ 3 الفاظ ہے، 3 جملے ہیں. عقیدہ ختم نبوت، یہ 3 چیزوں کو ہم سمجھنے والے بنیں گے، اور الٹا آئیں گے، سیدھا نہیں آئیں گے. عقیدہ ختم نبوت کے بجائے نبوت ختم عقیدہ.
ایسا سمجھیں گے تو انشاءاللہ سمجھنے میں آسانی پیدا ہوگی. ٹھیک ہے, تو پہلے آتے ہیں کہ عقیدہ ختم نبوت کو سمجھنے کے لیے نبوت کو سمجھنا. کیا مطلب ہے نبوت کا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کی رہبری و رہنمائی کے لیے نبوت کا ایک سلسلہ جاری فرمایا ہے. نبوت کا ایک سلسلہ جاری فرمایا ہے. اپنے بندوں میں سے منتخب بندوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ پیغام بھیجتے ہیں, وحی کا نزول فرماتے ہیں, وحی کرتے ہیں. خود وحی کرتے ہیں ڈائریکٹلی بالراست یا انڈائریکٹلی بلا واسطہ. یہ اس کو کیا کہتے ہیں؟ نبی کہتے ہیں. تو یہ جو نبیوں کا سلسلہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شروع فرمایا ہے, یہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک ہے. آدم علیہ السلام سے لے کے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک ایک روایت کے مطابق 1,24,000 اور ایک روایت کے مطابق 1,40,000 انبیاء علیہ السلام کے مبعوث ہونے کی بات آتی ہے. تو نبوت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ اپنے بندوں کی رہبری کے لیے, ان کو دین کا, اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام سمجھانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ نبیوں کو مبعوث فرماتے ہیں. اس کو کیا کہتے ہیں؟ نبوت کہتے ہیں. تو اب ہمارا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ تمام انبیاء علیہ السلام, آدم علیہ السلام سے لے کے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین تک سارے انبیاء علیہ السلام برحق ہے. ان تمام پر ایمان لانا چاہیے اور ان تمام کو مقام نبوت دینا چاہیے. ان الفاظ پہ غور کرتے چلیں آپ لوگ. ایک تو انبیاء علیہ السلام کو ماننا, نہ صرف ماننا بلکہ مقام نبوت کا اعتراف کرنا, ان کی عظمت کا, ان کی فضیلت کا, ان کے احترام کا, ان کی عزت کا, ان کے آنر کا اپنے دل میں عقیدے کو مضبوط کرنا, یہ نبوت میں داخل ہے. ان باتوں کو اچھی طرح نہ سمجھنے کا نتیجہ ہوتا ہے کہ گمراہ کرنے والوں کی گمراہی کا شکار ہو جاتے ہیں ہم لوگ, اور مس گائیڈ کرنے والوں کی مس گائیڈ میں ہو جاتے ہیں. تو اچھی طریقے سے سمجھے, نہ صرف نبوت کو ماننا بلکہ نبوت کے ماننے کے ساتھ ساتھ مقام نبوت کا بھی اعتراف کرنا ضروری ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعد اس روئے زمین پر, اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعد اس روئے زمین پر سب سے بلند مقام, سب سے بلند اونچا مقام حضرات انبیاء علیہ السلام کا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعد یہ وہ منصب ہے جو منصب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عطا کیا جاتا ہے. یہ کسبی نہیں ہے, یہ اس کو حاصل نہیں کیا جا سکتا چاہ کر, وانٹیڈلی اس کو کیا نہیں کیا جا سکتا, حاصل نہیں کر سکتے. دنیا میں اور بھی مناصب ہے, اور بھی عہدے ہیں, اور بھی جابس ہیں. انسان اگر کوشش کرا, اسٹرگل کرا, ہارڈ ورک کیا, ٹھان لے تو کیا کر سکتا ہے؟ وہ انجینئر بن سکتا, ڈاکٹر بن سکتا, سائنٹسٹ بن سکتا. لیکن مقام نبوت, منصب نبوت ایک ایسی چیز ہے, یہ کسبی نہیں ہے. ہم چاہ کے اس کو حاصل نہیں کر سکتے, کوئی چاہ کے اس کو حاصل نہیں کر سکتا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں میں سے جن بندوں کو عطا کر دیا سو کر دیا, اور اس منصب کو, اس عہدے کو, اس مقام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ختم فرما دیا ہے. تو نبوت میں خاص طور پہ دو باتیں ہیں. ایک تو تمام انبیاء علیہ السلام کو آدم علیہ السلام سے لے کے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام کو اللہ کا برحق نبی ماننا, سچا نبی ماننا, اور دوسری اس بات کا اقرار کرنا, اعتراف کرنا اور دل میں اچھی طرح بٹھا لینا کہ یہ تمام انبیاء علیہ السلام کا مقام و مرتبہ, ان کا اسٹیٹس اسلام میں بہت بلند ہے. ان کے مقام تک کوئی نہیں پہنچ سکتا. آئی بات سمجھ میں؟ ان کے مقام تک کوئی نہیں پہنچ سکتا. دا میسیج میڈیا یوٹیوب چینل پر آپ کا استقبال ہے. اگر آپ کو ہماری یہ خدمات پسند آ رہی ہے تو آپ ہمارے چینل سے خود بھی جڑیں اور دوسروں کو بھی جوڑیں
اور سوشل میڈیا کے ذریعے سے دا میسیج میڈیا کے اس پیغام کو جہاں تک ہو سکے پہنچانے کی کوشش کریں۔ جزاک اللہ خیرہ۔ کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ یہ تھی نبوت۔ اب آ جائیے ختم نبوت کی طرف، دوسرے جملے کی طرف، ختم نبوت۔ یہ ختم نبوت کیا ہے؟ ختم نبوت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نبیوں کا سلسلہ آدم علیہ السلام سے جو شروع فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت کے سلسلے کو ختم کر دیے، نبوت کے سلسلے کو ختم کر دیے۔ اور صرف ختم کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے ہی نہیں چھوڑے، بلکہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار مقامات پر اس کا ذکر فرمایا ہے۔ اور ذکر بھی ایسا نہیں فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے چلو بھائی کسی سے کچھ ثابت ہو جائے، اشارہ مل جائے، کنائے میں بات سمجھا دی گئی، ایسا نہیں، بڑی وضاحت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا ہے؟ ختم نبوت کے سلسلے میں بات کہی ہے۔ جیسا کہ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، سورہ بقرہ کی پہلا رکوع ہے، ابتدائی آیتیں ہیں جس کے اندر متقین کا ذکر ہے کہ دنیا میں متقین کامل ایمان والے وہی لوگ بن سکتے ہیں جن کے اندر یہ صفت ہو، جن کے اندر کیا ہو؟ یہ صفت ہو، ایمان بالغیب لاتے ہو اور نمازوں کا اہتمام کرتے ہو اور اللہ نے ان کو جو دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ پھر کیا فرمایا؟ والذین یؤمنون بما انزل الیک، اور وہ لوگ وہ ہیں متقین جو آپ پر جو چیزیں نازل ہوئی اس پر ایمان لاتے ہیں اور آپ سے پہلے جو چیزیں نازل ہوئی اس پر ایمان لاتے ہیں۔ آپ پر جو چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئی اس پر ایمان لاتے ہیں، اور آپ سے پہلے جتنے چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام پہ نازل فرمائی ان پر ایمان لاتے ہیں۔ من قبل کا لفظ ہے، اس کو نوٹ کر لیجئے، دس پوائنٹ از نوٹڈ۔ اس کو کیا کر لینا چاہیے میرے نوجوان ساتھیوں، لکھنے والے لکھ لے، سننے والے اچھی طرح ذہن نشی کر لے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اب آپ پر جو آیت کریمہ نازل ہوئی، جو احکامات، جو وحی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل ہو چکی ہے اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اور آپ سے پہلے جتنے انبیاء علیہ السلام کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے احکامات نازل فرمائے ہیں ان پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ تو من قبلی کا ذکر فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ، من بعدی کا ذکر نہیں فرمایا، من بعدی کا ذکر نہیں فرمایا۔ آپ 100 سے زائد آیت کریمہ قرآن مجید میں موجود ہے ختم نبوت پر دلالت کرنے والی۔ کتنے؟ 1 نہیں، 2 نہیں، 5 نہیں، 10 نہیں، 10 نہیں، 20 نہیں، 30 نہیں، بلکہ 100 سے زائد آیت کریمہ قرآن مجید میں ایسی ہے جو ختم نبوت پر دلالت کرتی ہے۔ اللہ اکبر! یہ کتنا اہم عنوان ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا ہے، اتنی بڑی اہمیت دی ہے قرآن مجید میں۔ صرف ایک مقام پہ فرما دیتے تو کافی تھا، اور یہ ایک آیت کریمہ بھی کافی ہو جاتی، ولیکن رسول اللہ وخاتم النبیین، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف انداز میں، نت نئے اسلوب میں، نئے نئے طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ختم نبوت کی تعلیم دی اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ اور پورے قرآن مجید کا مطالعہ کر لیجئے آپ لوگ، کہیں پر بھی جتنے بھی وحی کے نزول کا ذکر آئے گا، جتنے بھی انبیاء علیہ السلام کی بعثت کا ذکر آئے گا، اور جتنے بھی رسولوں کی رسالت کا ذکر آئے گا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے قبل کا ذکر آئے گا، قبل کا ذکر آئے گا، بیفور کا لفظ آئے گا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آفٹر کا ذکر کہیں نہیں آئے گا، من بعد کا ذکر کہیں پر بھی قرآن مجید میں نہیں ملے گا۔ یہ ہے ختم نبوت۔ تو ختم نبوت کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی ماننا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان کے مطابق کیا کرنا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ولیکن رسول اللہ وخاتم النبیین، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے؟ اللہ کے رسول ہے اور نبیوں کو ختم کرنے والے ہیں، سلسلے نبوت کو کیا کرنے والے ہیں؟ ختم کرنے والے ہیں۔ تمام انبیاء علیہ السلام کو مانتے ہوئے
تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لاتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ اعتقاد رکھنا، یہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ نے نبوت کے سلسلے کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل کر دیا ہے۔ وخاتم النبیین، یہ الفاظ پہ غور کر لیں آپ لوگ، کیا فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کریمہ میں؟ دیکھیے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی مردوں کے باپ نہیں ہے، تم میں سے کسی مردوں کے باپ نہیں ہے، ولکن رسول اللہ، لیکن کیا ہے؟ اللہ کے رسول ہے، وہ اللہ کے رسول ہے۔ یہاں تک بات کافی ہو جاتی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے بندوں کے ذہن میں، قیامت تک آنے والے بندوں کے ذہن میں یہ بات بہت مضبوطی کے ساتھ بٹھانا ہے اور ان کو اچھی طریقے سے ایجوکیٹ کرنا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صرف رسول ہونے کا عقیدہ نہیں رکھنا ہے، رسول ہونے تک محدود نہیں، بلکہ وخاتم النبیین، بلکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے؟ نبوت کو ختم کرنے والے ہیں۔ ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے؟ اللہ کے رسول ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ کیا ہے؟ وہ نبوت کے سلسلے کو ختم کرنے والے ہیں۔ ہائے ہائے، اچھا، اللہ کے رسول ہے اور نبوت کے سلسلے کو ختم کرنے والے ہیں۔ تو یہاں پر ایک دو لفظ کو اچھی طرح سمجھتے چلے، ایک ہے اس آیت کریمہ میں رسول کا ذکر، اور ایک ہے خاتم النبیین، نبی کا ذکر ہے نا بھائی؟ ایسا معلوم ہوتا ہے، ہم جو سمجھتے ہوئے آئے ہیں کہ رسول اور نبی ایک ہی ہے، رسول اور نبی ایک ہی ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ ولیکن رسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، وخاتم النبیین، اور نبیوں کو ختم کرنے والے ہیں۔ تو دیکھیے، نبی آدم علیہ السلام سے لے کے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک 1,24,000 یا 1,40,000 یہ سارے نبی ہے، یہ سارے کے سارے نبی ہیں۔ موٹے الفاظ میں سمجھ لیجئے کہ آدم علیہ السلام سے لے کے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک سارے نبی ہے۔ پھر رسول کون ہے؟ ان کے علاوہ ہے کیا؟ ان سے ہٹ کر پرسنالٹی، ان سے ہٹ کر کوئی شخصیت ہے کیا رسول؟ نہیں، بلکہ نبیوں میں ہی ایک خاص مقام کے حامل نبیوں کو رسول کہتے ہیں۔ کیا ہے؟ میرے نوجوان ساتھی اچھی طریقے سے سن لیجئے آپ لوگ، نبیوں میں ہی بعض نبیوں کا ایک خاص مقام ہے جن کو ایک مستقل شریعت دی گئی، آسمانی کتاب دی گئی، یا ان کو آدائے دشمن سے جنگ کا حکم دیا گیا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ رسول کہتے ہیں۔ یہ ایک اسپیشل کیٹیگری ہے، یہ ایک خاص طبقہ ہے نبیوں میں ہی، نبیوں سے ہٹ کر نہیں۔ کنفیوز ہو جائیں گے آپ لوگ، کنفیوز کر دیا جاتا اس مسئلے کو لے کر، تو اچھی طریقے سے سمجھ لینا چاہیے رسول کوئی الگ چیز نہیں ہے، بلکہ رسول نبیوں میں انکلوڈ ہے، ڈسکلوڈ نہیں ہے اس کے اندر سے۔ ارے الگ ہے، علیحدہ نہیں ہے، بات چیزیں ہوتی ہے نا، انکلوڈ ہوتی ہے، ڈسکلوڈ ہوتی ہے، لیکن اچھی طریقے سے سمجھ لے رسول جو ہوتے ہیں وہ نبیوں میں داخل ہوتے ہیں۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ولیکن رسول اللہ، آپ اللہ کے رسول ہیں اور نبوت کو ختم کرنے والے ہیں۔ تو یہ خصوصی کیٹیگری کے حامل افراد کو کیا بولتے ہیں؟ رسول بولتے ہیں۔ جیسا کہ ڈاکٹری ہے نا بھائی، بہت مشہور ہے ڈاکٹری، ہر ایک کو ضرورت پڑتی ہے۔ تو اس کا جو طریقہ ہے، پہلے MBBS ہوتا، پہلے کیا ہوتا؟ MBBS، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد کیا ہوتا؟ اسپیشلائٹی، اس کے بعد کیا ہوتا؟ اسپیشلائٹی۔ کسی بھی ایک فن میں، کسی بھی ایک چیز میں وہ MBBS کیا ہوا ڈاکٹر کیا کرتا؟ اسپیشل بنتا، جس کو MD کہتے ہیں، MS کہتے ہیں۔ جیسا کہ کارڈیالوجسٹ ہے، ہارٹ کے امراض کا جو ماہر ہوتا ہے، MBBS کرنے کے بعد
विदाउट MBBS के कोई MS बन सकता? अरे बोलो जी, MBBS डिग्री करने के बगैर कोई डायरेक्ट MS कर सकता क्या? नहीं कर सकता। तो हर MS करने वाले के लिए MBBS की डिग्री हासिल करना जरूरी है। अगर किसी के बारे में हम ये बोले ये MD डॉक्टर है, ये क्या है, फुला अजमल साहब MD डॉक्टर है, तो अब MD डॉक्टर बोलते ही ये MD डॉक्टर में MBBS खुद ब खुद शामिल है नहीं है, इंक्लूड है नहीं है? अरे बोलो जी, है नहीं है? है बिल्कुल। क्यों? बगैर MBBS करे के कोई MS नहीं बन सकता, MD नहीं बन सकता। तो ऐसे ही बगैर नबी के कोई रसूल नहीं बन सकता। रसूल जो होते हैं वो किन में से होते हैं? अंबिया में से ही होते हैं। अंबिया के अलावा कोई कैटेगरी नहीं है, कोई तबका नहीं है। तो इस बात को अच्छी तरह ज़हन नशी कर ले कि खत्म नबूवत के बारे में कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम अंबिया पर ईमान लाते हुए और तमाम अंबिया को बरहक मानते हुए और तमाम अंबिया को मुकाम देते हुए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ये अकीदा रखते हैं कि अल्लाह ने नबूवत को आप पर ख़त्म कर दिए हैं। आपके बाद अब कोई नबी आने वाला नहीं, कोई नया नबी आने वाला नहीं। आप लोग बोलते मौलाना ये ज़माना ऐसा है कि कपड़ों पे हो, जूतों में हो या कोई भी चीज़ हो, न्यू अराइवल बोल के लिखा हुआ रहता है, नई चीज़ आ रही है, नई चीज़ आया, नया पैटर्न आया, समझे ना? लेकिन याद रखो दीन में ऐसा नहीं है, दीन में ऐसा नहीं है। दीन में चीज़ मुकम्मल हो गई और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी बन गए। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद क़ियामत तक, कब तक? क़ियामत तक, हमारी ज़िंदगी तक नहीं, दुनिया की ज़िंदगी तक। बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि हमारी जिंदगी तक नहीं, हमारी जिंदगी तक नहीं, बल्कि दुनिया की जिंदगी जब क़ियामत आएगी, जब सूर फूंक दी जाएगी, उस वक्त तक इस रुए ज़मीन पर कोई नया नबी आने वाला नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नबूवत ख़त्म कर दी और क़लम को तोड़ दिया। अल्लाह तबारक व तआला ने क़लम को तोड़ दिया अल्लाह तबारक व तआला ने। अब कोई नया नबी नहीं आएगा और नबूवत की कोई किस्म नहीं जारी होगी, कोई नबूवत की कोई किस्म जारी नहीं होगी। क्यों? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अना खातमुन नबिय्यीन, अना खातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बादी, मैं आखिरी नबी हूं, मेरे बाद कोई नबी नहीं है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी इतनी प्यारी मिसाल देके फरमाया इन्ना मसली व मसल अंबिया का मसली रजुलन बना बैता। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरी मिसाल और मुझसे पहले अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मिसाल ऐसी है, उस आदमी की तरह है जिसने एक इमारत बनाई, एक महल बनाया और महल को मुकम्मल कर दिया, मुकम्मल तौर पे महल को मुकम्मल कर दिया, लेकिन एक ईंट की जगह बाकी रख दिया, एक ईंट की जगह बाकी रख दिया। कंप्लीट हो गया, टोटली कंप्लीटेड। वो इमारत, वो बिल्डिंग क्या हो गई? मुकम्मल कंप्लीट हो गई, लेकिन क्या किया उसने? एक जगह, ईंट की इतनी जगह खाली रख दिया। अब लोग आने लगे, देखने लगे, विजिट करने लगे और उसकी शहकारी को, उसकी फनकारी को, हाँ, और उसकी कारीगरी को देखकर तारीफें करने लगे। और पूरी बिल्डिंग का मुआयना करने के बाद जब उस खाली जगह पर पहुंचते हैं तो लोग कहते हैं काश ये जगह भी पुर हो जाती, ये जगह भी क्या हो जाती? फुलफिल हो जाती, तो बिल्डिंग क्या हो जाती? मुकम्मल हो जाती। निकलता नहीं निकलता? अरे बेसाख्ता हर एक की जबान से निकलता नहीं निकलता। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फ़अना तिलकुल लबिना, फ़अना तिलकुल लबिना, मैं वही आखिरी ईंट हूं, मैं कसरे नबूवत के आखिरी ईंट हूं। अना खातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बादी, मैं आखिरी नबी हूं। उस कसरे नबूवत की, उस नबूवत के महल की, उस बिल्डिंग की मैं आखिरी ईंट हूं। जिस जगह को अल्लाह तबारक व तआला ने खाली रखा था, तमाम अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बेइज्जत के जरिए से एक महल अल्लाह तबारक व तआला ने तामीर कर दिया है, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने एक जगह खाली रख दी है और मेरी बेइज्जत के साथ वो जगह क्या हो गई? फुल हो गई। अब उसके बाद महल में किसी चीज की जरूरत दाखिल नहीं है। और खत्म नबूवत, जो ख़त्म का लफ्ज़ है, अरबी एतबार से ख़त्म के माने आते हैं किसी चीज़ को ऐसा बंद करना, अच्छी तरीके से सुन ले, मोटी बातें हैं, किसी चीज़ को
ایسی طرح بند کرنا، اس طرح بند کرنا کہ اندر کی چیز باہر نہ جائے، اندر کی چیز باہر نہ جائے اور باہر کی چیز اندر نہ جائے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ ختم کہتے ہیں. ختم کے معنی لغوی اعتبار سے، ڈکشنری کے اعتبار سے جو آتا ہے کہ کسی چیز کو ایسا بند کر دینا کہ اندر کی جو چیزیں ہیں وہ باہر نہ جانے پائے اور باہر کی چیز اندر آنے نہ پائے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ ختم کہتے ہیں. اور اسی سے کیا ہے؟ ختم مہر کو بھی کہتے ہیں، اسٹامپ کو. جب آدمی کوئی مضمون لکھتا ہے، کوئی بھی لیٹر لکھتا ہے، تو اس کے بعد کیا کرتا ہے؟ سگنیچر کر کے، اسٹامپ لگا کے کیا کرتے ہیں؟ اس کو مہر بند کر دیتا ہے. کرتا ہے نہیں کرتا؟ آج بھی یہ طریقہ رائج ہے. تو اسی کو کیا کہتے ہیں؟ ختم کہتے ہیں. تو قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فرمایا وَلَٰكِن رسول اللہ وخاتم النبیین، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور نبوت کو ختم کرنے والے ہیں. ایسے ختم کرنے والے ہیں اب نبوت کے اندر کی کوئی چیز باہر نکلنے والی نہیں ہے اور باہر کی کوئی چیز نبوت میں داخل ہونے والی نہیں ہے. یہ مطلب ہے ختم نبوت کا. ارے آئی بات سمجھ میں؟ چلیے تو دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ختم نبوت کا کیسا اہتمام فرمایا ہے. ہاں کتنی آیت کریمہ، 100 سے زائد آیت کریمہ. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم نبوت کے بارے میں کیسا اہتمام اپنے ارشادات کے ذریعے سے، یہ بہت اہم ہے. قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور قرآن مجید کی ان آیتوں کی تشریح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے انداز میں کیسے کی ہے اس کو اچھی طریقے سے سمجھیں. میں 3 واقعات، 3 احادیث آپ احباب کے سامنے پیش کرتا ہوں. پہلی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو تربیت یافتہ صحابہ ہیں، کم و بیش ان کی بھی تعداد حجۃ الوداع کے موقع سے 1,24,000، اس کے بعد بھی اور بھی ہے. تو ان سارے صحابہ کی جماعت میں سب سے اس وقت تک، آج بھی ہے لیکن انہی لوگوں میں، صحابہ میں ہی دیکھیے، ایک ہوتا ہے صحابہ کے بعد اور لوگوں کی نگاہ میں کسی کا مقام ہونا، اور ایک ہوتا ہے صحابہ میں ہی، صحابہ میں سے کسی کا مقام ہونا، ہے نا؟ یہ بات کو اچھی طرح نوٹ کیجئے آپ لوگ. صحابہ کی جماعت میں سے، صحابہ میں سے ہی کسی کا فائق ہو جانا، بلند ہو جانا اور سب کی نگاہ میں مسلم ہو جانا، اتھورائز ہو جانا، اتھینٹک ہو جانا، معتبر ہو جانا، مستند ہو جانا، وہ شخصیت ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ. ہے نا؟ کوئی ڈاؤٹ ہے؟ کوئی ڈاؤٹ نہیں. پورے صحابہ رضوان اللہ اجمعین کا اجماع، اتفاق. اسی لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب نے اتفاق رائے کے ساتھ ایگری کیا کہ آپ کے بعد خلیفہ کون ہوں گے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہوں گے. تو ایسی شخصیت جو سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے، سب سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے والے، ہاں، غار یار، غار مزار، غار جنت، ہاں، ہر ایک کے ساتھی ہے یار غار، جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ساری امت کا مجھ پر احسان ہے، ساری امت کا، میرا ساری امت پر احسان ہے، میرا ساری امت پر احسان ہے میرا، اور ابو بکر کا مجھ پر احسان. اللہ اکبر، ابو بکر کا مجھ پر احسان ہے. تو اندازہ کیجئے کتنی گریٹ شخصیت ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، ہے نا؟ بہت گریٹ شخصیت، کوئی ڈاؤٹ نہیں اس کے بارے میں. تو ان کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مرتبہ جب آپ مرض الوفات میں تھے، ہاں، وفات سے پہلے جو مرض میں مبتلا تھے، تو ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کا پردہ ہٹائے. کیا دیکھتے ہیں؟ ایک منظر کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ امامت کر رہے ہیں اور صحابہ رضوان اللہ اجمعین کیا کر رہے ہیں؟ سب بستہ کھڑے ہوئے ہیں، سب بستہ کھڑے ہوئے ہیں. یہ منظر کو نوٹ کر لیجئے آپ لوگ بھی. اور ایسے خاص منظر پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک خاص ارشاد عقیدہ ختم نبوت کو اچھی طریقے سے سمجھا دیتی ہے، اور آگے چل کر لوگ اس کے اندر جو ہیلا بہانہ کرتے ہیں یہ ساری گنجائشوں کو ختم کر دیتی ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ یہ منظر دیکھ کر یا ایھا الناس، اے لوگو، یا ایھا الناس، اے لوگوں سے خطاب ہے. یعنی اس وقت تو صحابہ تھے سامنے، لیکن صحابہ کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیش نظر قیامت تک آنے والے لوگ تھے، قیامت تک آنے والے لوگ. سب سے خطاب کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگو، مبشرات نبوت میں سے ساری چیزیں ختم ہو چکی ہیں، کوئی چیز باقی نہیں ہے. نبوت کے اجزاء میں سے، نبوت کے چھوٹی چھوٹی چیز، ذیلی چیزوں میں سے
سب ٹائٹل، نبوت کے جو سب ٹائٹل ہوتے ہیں ان میں سے ساری چیزیں ختم ہو گئی ہے، ساری چیزیں ختم ہو گئی ہے، الا الرؤیا صالحہ، مگر سوائے نیک خواب کے، سوائے نیک خوابوں کے۔ ایک کسی مومن کو جو خواب نظر آتا ہے یہ بھی نبوت کا ایک حصہ، ایک جز ہے، اس کے علاوہ نبوت کے ساری چیزیں ختم ہو گئی، سارے اجزاء ختم ہو گئے ہیں، اب کوئی نبوت کے اجزاء باقی نہیں رہے۔ یراہ المسلم، کہ کوئی مسلمان خود اپنے بارے میں کوئی خواب دیکھے یا کسی مسلمان کے بارے میں کوئی مسلمان خواب دیکھے، وہ ایک نبوت کے اجزاء میں سے ایک جز باقی ہے، باقی سارے اجزاء کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کر دیا؟ ختم کر دیا۔ بعد میں آنے والے لوگوں کو موقع تھا کہ نبوت کی کوئی بھی قسم جاری ہو سکتی، تو ابو بکر کی شخصیت میں، ان کی پرسنالٹی میں وہ چیز کو ہم کیا کر سکتے تھے؟ پیوست کر سکتے تھے، لگا سکتے تھے، ہے نا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس موقع پر یہ ارشاد کے ذریعے سے وہ ساری غلط فہمیوں کو، وہ سارے امکانات کو، وہ سارے اندیشوں کو ختم کر دیا ہے۔ لوگ سمجھیں گے کہ ابو بکر امام ہے تو یہ نبوت کا سلسلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی بھی سلسلے میں، کسی بھی درجے میں یہ نبوت جاری رہیں گی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ذریعے سے، ایسا سمجھا جا سکتا تھا۔ تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا اس موقع پر، خاص طور پہ اس موقع پر، ظاہری منظر کو دیکھ کر کوئی یہ نہ سمجھ لے اور بعد میں آنے والے حدیثوں میں پڑھ کر یہ نہ سمجھ لے کہ نبوت کا ہی سلسلہ ہے یہ خلافت، ایسا نہیں، ایسا نہیں ہے، کوئی قسم باقی نہیں ہے سوائے خواب کے۔ اور خواب کی بھی حیثیت کیا ہے اس کو بھی اچھی طرح سمجھ لیں۔ مرزا غلام احمد قادیانی بھی بولا کہ میرے کو خواب میں آ کے اللہ بشارت دیے کہ میں مسیح ہوں، میں مہدی موعود ہوں بول کر، مسعود ہوں بول کر، اس کا اعتبار نہیں ہے۔ خواب حجت نہیں ہے، خواب کیا ہے؟ ہر دیکھے جانے والا خواب حجت نہیں ہوتا، چاہے وہ کتنے بھی متقی رہندے، پرہیزگار رہندے، حجت نہیں ہے۔ سچا ہو سکتا ہے، تمہارے اپنے اعتبار سے درست ہو سکتا ہے، تمہاری ذات تک محدود ہے، لیکن وہ حجت شرعی ہے کیا؟ اس کو نافذ کرنا، امپلیمنٹ کرنا ضروری ہے کیا؟ ایسا نہیں ہے۔ بس اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے الہام ہوتا ہے یا خوابوں کے ذریعے سے کچھ باتیں سمجھا دی جاتی ہے، یہ کسی مسلمان کے حد تک ہے، اس کی ذات کے حد تک ہے، بس اس کے علاوہ نبوت کی کوئی قسم باقی نہیں ہے۔ ایک اور دوسرا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے جی؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ خلیفہ دوم ہے نا؟ ان کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ایک تو ان کو جنت ہونے کی بشارت دی، ایک عشرہ مبشرہ میں داخل ہے، اور دوسرا ان کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انزل الحق علی لسان عمر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے عمر کی زبان پہ حق کو جاری کر دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عمر رضی اللہ عنہ کی زبان پہ حق کو جاری کر دیا ہے۔ کیا مطلب؟ حق جو لے کر آتے وہ نبی ہوتے ہیں، اللہ کی طرف سے جو حق بات لے کر آتے ہیں وہ کون ہوتے ہیں؟ نبی ہوتے ہیں۔ تو مزاج نبوت کے حامل شخصیت قرار دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس ارشاد کے ذریعے سے، انزل اللہ الحق علی لسان عمر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حق کو عمر رضی اللہ عنہ کی زبان پہ جاری کر دیا ہے، ان کو دماغ نبوت عطا فرمائے، مزاج نبوت سے مالا مال فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ اسی لیے دیکھا گیا ہے اور کئی قرآنی آیات شاہد ہیں اور کئی واقعہ شاہد ہے کہ منشأ نبوت کے مطابق رائے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی ہوا کرتی تھی، منشأ نبوت کے مطابق۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں کیا فرمایا؟ اللہ نے حق کو جاری فرمایا۔ تو ان کے یہ فضائل، ان کے بارے میں یہ احادیث سن کر ہو سکتا ہے بعد میں آنے والے لوگ کیا کر لیں؟ نبوت کے کوئی قسم کو ان کی طرف منسوب کر دے، ہو سکتا ہے، اتنی گریٹ پرسنالٹی ہے۔ ان کے بارے میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو کان نبی بعد لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتے وہ عمر ہوتے، اگر میرے بعد، کیا فرمایا؟ عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں قوی اندیشہ تھا عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں کچھ فتنہ ہو جائے امت میں، تو ان کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرما دیا؟ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ختم نبوت کے عقیدے کی کیسی حفاظت کرتے ہیں اور کتنا اہتمام دیتے ہیں، جہاں جہاں سے، جن جن زاویے سے، جن جن اینگل سے ختم نبوت پر اٹیک ہو سکتا، حملہ ہو سکتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کر رہے ہیں؟ وہ سوراخوں کو بند کرتے چلے جا رہے، بند کرتے چلے جا رہے۔
اور عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں کلیئرلی فرما لو کان نبی بعدی، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا. لو عربی زبان کا ایک لفظ ہے جو امر محال کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، ایسی چیزوں کے لیے جن کا نافذ ہونا، انجام پانا محال ہو، امپاسبل ہو. کیا؟ امپاسبل ہو ہی نہیں سکتا، ہو ہی نہیں سکتا. ایسی چیزوں کے استعارے کے لیے، ایسی چیزوں کو بولنے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ لو کا لفظ استعمال کرتے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو کانا نبی بعدی لکانا عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا کون ہوتے؟ عمر ہوتے. لیکن انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں. تو اس طریقے سے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کر دیا؟ عقیدہ ختم نبوت کی حفاظت فرمائی. تیسری چیز حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ اہل بیت میں سے ہیں، داماد رسول ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی بیٹی فاطمہ کے رضی اللہ عنہ کے شوہر ہیں، اور بلند مقام کے حامل ہیں صحابہ میں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا مدینۃ العلم و بابها علی، میں کیا ہوں؟ نالج، سٹی آف نالج ہوں. میں کیا؟ مدینۃ العلم. میں کیا ہوں؟ میری مثال ایک نالج کی سٹی ہے. وہ بابو علی، اور علی اس کے دروازہ ہے، ڈور ہے، اس کا کیا انٹرنس ہے. نالج حاصل کرنا ہے، شریعت معلوم کرنا ہے، معرفت حاصل کرنا ہے، تو کیا ہے؟ تمام امت محمدیہ کو حضرت علی کے سامنے زانو عزت طے کرنا ہے، ضرور کرنا ہے، ضرور کرنا ہے، اس سے کوئی دو رائے نہیں ہے. یہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بابو علی، علی اس کے دروازہ ہے. اور پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسی شخصیت کا دے لولا علی لہلاک عمر، لولا علی لہلاک عمر، اگر علی نہ ہوتے تو عمر کیا ہو جاتے؟ ہلاک ہو جاتے. اللہ اکبر. اتنی علم کی گہرائی، علم نبوت سے سرفراز فرمائے گئے تھے حضرت علی رضی اللہ عنہ. ہاں، جگہ جگہ پہ کیا کرتے تھے؟ عمر رضی اللہ عنہ کو مشورے دیتے تھے. کئی تصفیوں میں علی رضی اللہ عنہ کی تصفیے کو، رائے کو سامنے رکھ کر عمر رضی اللہ عنہ نے فیصلے کیے ہیں. تو ایسی شخصیت، جنگ تبوک کا موقع ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین اور بچوں کی نگرانی کے لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو چھوڑ کر جنگ تبوک کے لیے جا رہے ہیں. علی رضی اللہ عنہ کو ساتھ میں نہیں لے جا رہے ہیں. علی رضی اللہ عنہ کو کیا کر رہے ہیں؟ مدینے میں چھوڑ کر جانا طے ہوا. تو اس بات سے حضرت علی رضی اللہ عنہ تھوڑا رنجیدہ ہو گئے، کبیدہ خاطر ہو گئے، ملول ہو گئے، ہونا بھی چاہیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو رنجیدہ دیکھ کر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو رنجیدہ دیکھ کر کہا اے علی، تم بڑے رنجیدہ نظر آ رہے ہو اس بات سے کہ میں تم کو عورتوں کی، بچوں کی، مدینے کی نگرانی کے لیے چھوڑ جا رہا ہوں. اللہ ترضى ان تکون منی بمنزلتی ہارون من موسیٰ. اے علی، کیا تم اس بات پہ راضی نہیں ہے کہ میری اور تمہاری نسبت ایسی ہو جیسا موسیٰ اور ہارون کی؟ اللہ، کیا فرمایا؟ کیا تم اس بات پہ راضی نہیں ہے کہ تمہاری اور میری نسبت، دونوں کے درمیان کی نسبت ایسی جیسی موسیٰ اور ہارون کی نسبت؟ موسیٰ علیہ السلام جب اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات کے لیے، احکامات خداوندی لینے کے جب گئے تو کیا کیے تھے انہوں نے؟ اپنے قوم کی نگرانی کے لیے، ان کے واچمینی کے لیے کس کو چھوڑ کر گئے تھے؟ اپنے بھائی ہارون علیہ السلام، وہ بھی نبی ہے، ان کو چھوڑ کر گئے تھے، ہے نا؟ یہ نسبت ہے. تو یہ نسبت سے لوگ آگے چل کے مغالطے میں پڑ سکتے تھے. تو آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ الا انہ لا نبوۃ بعدی، مگر یہ کہ اے علی، میرے بعد نبوت کا سلسلہ جاری نہیں ہے. کیا فرمایا؟ تمہاری اور میری مثال موسیٰ اور ہارون جیسی ہے، اور نسبت ہو سکتی ہے، اس پر تم خوش نہیں ہے، لیکن یاد رکھو اس بات کو، غیر انہ لا نبوۃ بعدی، مگر یہ کہ میرے بعد نبوت کا سلسلہ جاری ہونے والا نہیں ہے. اگر نبوت کا سلسلہ جاری ہوتا تو جیسا موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کی جوڑی تھی، ایسا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور کیا ہو سکتی تھی؟ علی رضی اللہ عنہ کی ہو سکتی تھی. لیکن چونکہ میرے بعد نبوت کا سلسلہ جاری نہ، وانا خاتم النبی لا نبی بعدی. دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے ارشادات ہیں، احادیث میں جتنے ارشادات آئے ہیں ختم نبوت سے متعلق، حضرت مفتی شفیع الدین رحمۃ اللہ علیہ نے، مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو بڑے محقق، جو بہت بڑے مفسر، بڑے محدث، جن کی کتابوں سے بہت سارے لوگ استفادہ کرتے ہیں، ایک عالم استفادہ کرتا ہے، انہوں نے ایک رسالہ لکھا ہے ختم نبوت کے نام سے.
تو اس کے اندر انہوں نے اپنے طور پہ اپنی تحقیق سے 200 سے زائد احادیث کو ختم نبوت سے جمع کیا ہے. کتنے؟ 200 سے 100 سے زائد آیت کریمہ اور 200 سے زیادہ کتنے ختم نبوت پر دلالت کرنے والی احادیث کو جمع کیا. اللہ، اب اس سے اندازہ کر لے کہ ختم نبوت کا اہتمام کس قدر کیا گیا قرآن مجید میں اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں. ایک ارشاد سنا کر اس سلسلے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الرسالۃ والنبوۃ قد انقطعت. خلاصے کے طور پہ خلاصہ سمری ہے، یہ پورے سبجیکٹ کا سمری ہے. کیا فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ ان الرسالۃ والنبوۃ قد انقطعت، بے شک رسالت اور نبوت یہ ختم کر دی گئی ہے، منقطع ہو گیا یہ سلسلے رسالت سلسلے نبوت کیا ہو گیا؟ منقطع ہو گیا. فلا رسول بعدی والا نبی، نہ میرے بعد کوئی رسول ہوگا نہ میرے بعد کوئی نبی ہوگا. آئے ختم. بس یہ حدیث کو اچھی طرح ذہن نشی کر لے میرے نوجوان ساتھیوں. کیا ہے؟ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں، کوئی رسول نہیں. لاکھ بولنے والے، لاکھ دعوے کرنے والے دعوے کر لے، لیکن اب آپ کے بعد کوئی نبی نہیں، کوئی نیا نبی نہیں اور کوئی رسول آنے والا نہیں ہے. اللہ نے کیا کر دیا؟ وَقُتِمَ بِالنَّبِيُّونَ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ پر نبوت کو ختم کر دی گئی ہے، نبیوں کے سلسلے کو ختم کر دی گئی ہے. بس ایک سوال یہاں پہ پیدا ہوتا ہے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نبوت اور رسالت ختم ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے مطابق قرب قیامت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہونے والے ہیں نا. نزول عیسیٰ ہے نا، یہ ایک اہل سنت والجماعت کا مسلمہ عقیدہ ہے. نزول عیسیٰ، وہ عیسیٰ علیہ السلام، وہ عیسیٰ ابن مریم جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کے نبی تھے. عیسیٰ علیہ السلام کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی نبی ہے. دونوں کے درمیان میں تقریباً 550 یا 600 سال کا فرق ہے، گیپ ہے. اس دوران میں کوئی نبی نہیں آئے. عیسیٰ علیہ السلام کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ حالات میں، خاص پس منظر میں زندہ آسمان پر اٹھا دیا. آج بھی وہ کہاں پر ہے؟ آسمان پر ہے. ورفع اللہ علیہ، کہاں پر ہے؟ آسمان پر ہے. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے مطابق اور قرآنی تصریحات کے مطابق، نہ صرف احادیث رسول بلکہ قرآنی تصریحات کے مطابق عیسیٰ علیہ السلام کیا ہوں گے؟ قرب قیامت دنیا میں نازل ہوں گے. قرب قیامت نازل ہوں گے، آئیں گے نا. مہدی علیہ رضوان کا دور ہوگا، دجال نکلا ہوگا، خروج دجال ہوگا. تو دجال کو قتل کرنے کے لیے عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا. تو یہاں پہ ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ بات فرمائی کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، کوئی رسول نہیں آئے گا، لیکن یہاں پر دیکھا یہ جا رہا ہے اور خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے یہ بات آ رہی ہے کہ قرب قیامت میں نبی عیسیٰ رسول کیا آئیں گے؟ نازل ہوں گے. کیا تضاد ہے بات میں؟ ایسا ظاہری اعتبار سے ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ دو باتیں اگینسٹ میں ہیں. جی دو باتیں اگینسٹ میں ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے. آپ نے جو فرما دیا وہ فرما دیا، پتھر کی لکیر. میرے بعد کوئی نبی نہیں، میرے بعد کوئی رسول نہیں ہے، یہ بالکل حق ہے. پھر یہ جو عیسیٰ علیہ السلام جو آئیں گے، بالکل آئیں گے، لیکن ان کے آنے کی حیثیت کیا ہوگی، نوعیت کیا ہوگی؟ وہ عیسیٰ علیہ السلام نبی ضرور ہوں گے، لیکن دنیا میں آ کر اپنی شریعت کو نافذ نہیں کریں گے. پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے انجیل کے مطابق جو لوگوں کو دعوت و تبلیغ کیا کرتے تھے، تعلیمات دیا کرتے تھے، انجیل کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں آ کر وہ کیا کریں گے؟ انجیل کے مطابق لوگوں کو دعوت و تبلیغ نہیں کریں گے، بلکہ کیا کریں گے؟ شریعت مصطفی کے حساب سے وہ لوگوں کو دعوت و تبلیغ کریں گے، امر بالمعروف کریں گے، نہی عن المنکر کریں گے. تو معلوم ہوا کہ یہ نئے نبی بن کر نہیں آئیں گے، یہ تو پرانے نبی تھے، بحیثیت نبی اور بحیثیت امتی بن کر آئیں گے. وہ نئے نبی بن کر نہیں آئیں گے، نئی شریعت لے کر نہیں آئیں گے، بلکہ چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکمت کے لیے ان کو زندہ رکھا ہے
تو اس کی تکمیل کے لیے دجال کو قتل کرنے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے. تو یہ ہے عقیدہ ختم نبوت. کیا ہے بھائی؟ یہ کیا عقیدہ ہے؟ بات سمجھ میں آئی؟ تو اب دیکھ لیجئے آخر بات. یہ میرا جو عنوان تھا اس کا دوسرا حصے کے لیے وقت نہیں ہے، اس لیے مختصر 5 منٹ میں اس کے بارے میں بول دیتا ہوں، بس 5 منٹ، تاکہ ایک حد تک بات مکمل ہو جائے. دیکھیے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے نا، یہ مسلمانوں کا کلمہ ہے، تمام مومنین کا کلمہ ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہے. یہ کلمہ مسلمان بھی پڑھتے ہیں، اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ختم نبوت کا انکار کیے اور مدعی نبوت ہے، وہ لوگ بھی یہ کلمہ پڑھتے ہیں. یہ لوگ بھی یہ کلمہ پڑھتے ہیں. جیسا کہ قادیانی، مرزا غلام احمد قادیانی، اس کو جو لوگ نبی مانتے ہیں، ان لوگوں کا بھی کلمہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. دیندار انجمن، وہ بھی ختم نبوت کے منکر ہے، وہ بھی کیا ہے؟ ختم نبوت کے منکر ہے. ان لوگوں کا بھی کلمہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اور اس سے پہلے بھی شیعہ میں بھی ایک فرقہ ہے جو منکر نبوت ہے، منکر ختم نبوت ہے، منکر نبوت ہے. منکرین ختم نبوت میں سب سے پہلے شیعہ کا ایک فرقہ آتا ہے جن کا یہ ماننا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی نہیں ہے. ہاں، انہوں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے کا انکار کر دیا بدماشوں نے. انہوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ اصل نبوت حضرت علی رضی اللہ عنہ کو ملنا چاہیے تھی. جبرائیل علیہ السلام غلطی سے کیا کر لیے؟ وحی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لے گئے. اللہ عز باللہ. یہ عقیدہ ہے بعض شیعہ حضرات کا، وہ خارج اسلام ہے. وہ کیا ہے؟ خارج اسلام ہے. تو منکرین نبوت میں سب سے پہلا فرقہ شیعہ حضرات کا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ مہدوی حضرات کا بھی، مہدوی حضرات کا بھی، یہ بھی منکرین ختم نبوت ہے. یہ بھی منکرین ختم. ہم لوگ بولیں گے سید محمد جون پوری تو صرف مہدی ہونے کا دعویٰ کیے، نہیں. مہدویت کے جو عقائد ہے وہ عقائد کے اعتبار سے ولایت کا مقام ان کے پاس، ولایت کا مقام ان کے پاس انبیاء سے بڑھ کر ہے. کسے؟ انبیاء سے بڑھ کر ہے ولایت کا مقام. ولایت محمدی کی تشریح کے لیے سید محمد جون پوری کو مبعوث کیا گیا اللہ نے. یہ ان کا عقیدہ ہے. جس طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے مبعوث کیا، اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ولایت محمدی کی تشریح کے لیے، اس کے ایکسپلینیشن کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا؟ سید محمد جون پوری کو کیا ہے. تو مہدوی عقائد کے اعتبار سے ولایت کا مقام انبیاء سے زیادہ ہے. ان کا یہ ماننا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے انبیاء علیہ السلام ہیں وہ ناقص الایمان والے تھے، ان کا ایمان مکمل نہیں تھا. اس لیے ان کا یہ ماننا ہے کہ آدم علیہ السلام کا ایمان ناک سے لے کے سر تک ہے، نوح علیہ السلام کا حلق سے لے کے سر تک، ابراہیم اور موسیٰ علیہ السلام کا ایمان سینے سے لے کے سر تک، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ناف سے لے کے سر تک. اللہ اکبر. ایسا عقیدہ کس کا؟ مہدی حضرات کا. تو کیا ہوا؟ ان کا انبیاء علیہ السلام کے مقام مرتبے کے قائل نہیں ہے، انکار کرنے والے. تو ایسے لوگ بھی منکرین عقیدہ ختم نبوت شامل ہے. تو شیعہ میں اثنا عشری، شیعہ میں جو لوگ علی رضی اللہ عنہ کو نبی مانتے وہ لوگ، اور جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کو نبی نہیں مانتے لیکن حضرت علی رضی اللہ عنہ کو امام اول مانتے، 12 اماموں کا جو عقیدہ رکھتے ہیں اثنا عشری، وہ لوگ بھی منکرین عقیدہ ختم نبوت میں داخل ہے. کیونکہ ان کے پاس بھی عقیدہ امامت کا جو عقیدہ ہے وہ یہ ہے کہ اماموں کا مرتبہ انبیاء سے زیادہ ہے. اللہ اکبر. اماموں کا، ان کے جو 12 امام ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ سے لے کے محمد بن الحسن تک، جو 12 امام ہیں ان کے پاس، ان کا مقام کیا ہے؟ انبیاء سے بڑھ کر ہے. یہاں تک کہ ان کے جو آخری امام ہوں گے، جو ظاہر ہوں گے، جس کو وہ مہدی کہتے ہیں، ان کے بارے میں یہ عقیدہ ہے کہ وہ جب ظاہر ہوں گے تو سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مزار اقدس سے نکلیں گے، زندہ ہوں گے. حضرت علی رضی اللہ عنہ زندہ ہوں گے، فاطمہ رضی اللہ عنہ زندہ ہو کر ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے. نعوذ باللہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو باقی رہی ختم نبوت؟ ہاں، باقی نہیں ہے. تو مہدوی حضرات اور اثنا عشری یہ سارے کے سارے کیا ہے؟ منکرین ختم نبوت ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ آج کل کا جو مرزا غلام احمد قادیانی جو ہندوستان کی پیداوار ہے نا، انگریزوں کے زمانے میں جو فارم پہ آیا ہے، قادیان کا ایک
ضلع کا ایک گاؤں میں پیدا ہونے والا مرزا غلام احمد قادیانی، جس نے کیا کیا ہے؟ نبوت کا دعویٰ کیا ہے، نبوت کی شیخیں نکالی، تعویلیں کی، ہیلے بہانے کیا اور اپنے آپ کو کیا کیا؟ نبی ہونے کا دعویٰ کیا۔ آج تقریباً دنیا میں 112 سے زیادہ ممالک میں اس کے لوگ پھیلے ہوئے ہیں، ایک منظم ہو گیا ہے فرقہ۔ تو مرزا غلام احمد قادیانی یہ بھی منکرین عقیدہ ختم نبوت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کرنے والا ہے، ختم نبوت کا انکار کرنا ہے۔ تو اب دیکھیے یہ سارے منکرین عقیدہ ختم نبوت ہے۔ اور شکیل بن حنیف، اس کے بارے میں بھی یہ بات آ رہی ہے کہ ایک مرتبہ وہ مسیح ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے، مہدی ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے، اور بعض لوگوں سے معلوم ہو رہا ہے کہ وہ اپنے آپ کو نبی ہونے کا بھی دعویٰ کر رہا ہے۔ تو یہ سارے کے سارے لوگ، جتنے لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کے آج تک جتنے لوگوں نے بھی ختم نبوت کا انکار کیا ہے، وہ سارے کے سارے کیا؟ جھوٹے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشاد کے مطابق۔ جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سَيَكُونُ فِي أُمَّتِي ثَلَاثُونَ کذابون دجالون کلہم یزعم انہ نبی انا خاتم النبی لا نبی بعدی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان قریب میری امت میں کیا ہے؟ 30 جھوٹے دجال ہوں گے، جو لوگ کیا اپنے آپ کو نبی سمجھیں گے، جو اپنے آپ کو کیا کریں گے؟ نبی سمجھیں گے، حالانکہ انا خاتم النبیین، درا حالے کہ میں کیا ہوں؟ نبوت کو ختم کرنے والا ہوں۔ یہ سارے کے سارے لوگ کیا ہوں گے؟ جھوٹے ہوں گے۔ تو اس حدیث میں جو سلاسن کا ذکر کیا گیا ہے، اس سے صرف 30 مراد نہیں ہے۔ لوگ سمجھیں گے بھئی فگر 30 ہی ہے، دعویٰ کرنے والے 30 سے بھی زیادہ ہو سکتے ہیں۔ عرب میں کیا ہے؟ زیادہ تعداد کو بتانے کے لیے کبھی 30 کا ذکر، کبھی 70 کا ذکر کیا جاتا تھا، بیان ہوتا تھا۔ تو اسی تناظر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلاسن کا ذکر فرمایا، ورنہ آپ لوگ لے کے نہیں بیٹھ جانا۔ اب تاریخ اٹھا کر دیکھ رہے کہ اسود انسی سے لے کر سمجھے نا یہ مرزا غلام احمد قادیانی تک، اس دور زمانے تک، ہاں کیا 30 ہی ہے کیا یا 70 ہی ہے کیا؟ ایسا نہیں ہے، کئی زیادہ بھی ہو سکتے ہیں۔ جو کوئی بھی ہو، جو کوئی بھی ہو، جتنے بھی ہو، جہاں کہیں پر بھی پائے جائے، جو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کا انکار کرے، وہ سارے کے سارے کیا ہے؟ جھوٹے ہیں، دجال ہے، ان کی کسی بھی بات کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ اس لیے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس کا صحیح مطلب یہ ہے ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مانتے ہیں، اس طور پر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہے اور اللہ کے آخری نبی ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے اور اللہ کے آخری رسول ہے، the last prophet of اللہ۔ کیا ہے؟ محمد رسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم ناظرین کرام، دا میسیج میڈیا یوٹیوب چینل کے ذریعے سے آپ یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں اور ان قیمتی بیانات سے استفادہ کر رہے ہیں۔ اگر آپ کو ہماری یہ خدمات پسند آ رہی ہے تو براہ کرم آپ ہمارے چینل کی ان ویڈیوز کو، ان کے لنکس کو سوشل میڈیا پر شیئر کرنے کے ساتھ ساتھ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ جزاک اللہ خیرہ۔